السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ جوانی کے ایام میں پیش آیا۔ میرے شہر میں ایک بہت وسیع اور عریض قبرستان تھا۔ اتنا وسیع اور عریض قبرستان تھا کہ اس کو رتبہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا۔ وہ ہمارے راستے گھر کے راستے میں پڑتا تھا، مجبوراً ہم کو اسی راستے سے آنا جانا پڑتا تھا۔ اس قبرستان کے متعلق بہت سی عجیب و غریب لوگوں سے باتیں سنتے رہتے تھے، ایسی خوفناک باتیں جو انسان ویسے ہی لڑ جاتا تھا، لیکن وہ راستہ تھا، مجبوراً مجھے اس راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ اتفاق سے ایک شام کو اس قبرستان میں جو ہے نا دور دور تک جو ہے نا درخت جنگل گھنا پھیلا ہوا تھا۔ جو بیچ میں راستہ تھا بس وہی کلیئر تھا، باقی تو آپ جانتے ہیں قبرستانوں میں ایسے خوفناک ایسے جو جنگل بنے ہوتے ہیں، نہ کوئی ادھر کوئی صفائی کا انتظام ہوتا ہے، نہ کوئی اور کسی چیز کا بندوبست ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا، لیکن وہ راستے بھی پڑھنے کی وجہ سے اس قبرستان میں لوگوں سے باتیں میں نے سنا ہے۔ کوئی بولتا تھا ادھر جو ہے نا بچے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، کوئی بولتا تھا ادھر جو ہے نا قبروں سے خوفناک قسم کی آوازیں آتی ہیں، کچھ ہر طرح کی باتیں سنتا تھا۔ وہ ویسے بھی انسان ذہنی طور پر گھبرا جاتا ہے۔ اتفاق سے ایسے میں رات کا ٹائم تھا، تقریباً 7-8 بجے تھے، سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں نے جو ہے نا ادھر قبرستان سے گزرا، جوانی کے دن تھے، دل ذرا بڑا ہوتا ہے، اس راستے سے جو میں نے گزرنا چاہا، بلکہ میں نے گزرنا تھا، میرا مجبوری تھا۔ جب میں بیچ قبرستان میں پہنچا ہوں تو مجھے ایک دم جو ہے نا کسی عورت کے رونے کی آواز ہے، جو رونے کی جو آواز تھی اس میں بین شامل تھا۔ بین اس کو بولتے ہیں جو کسی میت پہ عورتیں بین نکالتی ہیں، اور وہ بہت دردناک آواز میں ہوتا ہے۔ یہ بین کے متعلق شاید آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ سکتے کہ بین کا لہجہ کیا ہوتا ہے۔ وہ اتنا دردناک ہوتا ہے کہ ہر انسان آدمی وہ جو ہے نا اپنے دل میں درد محسوس کرتا ہے۔ تو وہ عورت جو ہے نا بین کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ میں ایک دم تھوڑا سا گھبرا گیا۔ پہلے میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عورت جو روتی ہوئی آ رہی ہے تو یہ شاید کسی رسیدہ عورت کسی گھر کے تشدد سے گھبرا کے باہر نکلی ہے جا، تو اس لیے یہ جو ہے نا اندر قبرستان میں آئی ہے، یا اپنے عزیز و اقارب کی قبر پہ اپنی کوئی بپتا سنانے آئی ہے۔ یہ سب وہم و گمان میں، خوابوں باتوں میں، سوچوں میں جا رہا تھا تو پھر وہ جو آوازیں جو ہے نا وہ چیخ کی آوازیں اتنی زور کی تھیں کہ میں نے بولا یہ کہ عام عورت کی آوازیں، کیونکہ پورے قبرستان میں رات کا سناٹا، درختوں کی آوازیں، شر آوازیں ہوا کے ساتھ، تو میں جو ہے نا ڈر کے ساتھ یہ قبرستان کے ساتھ ایک دربار تھا، مشہور دربار تھا، لوگ دن کو بھی آتے تھے لیکن شام سے پہلے ادھر تقریباً اسی ڈر خوف سے جاتے تھے۔ تو میں نے یہی سوچا اپنی جو ہے نا دربار کی، اس بزرگ کی پناہ میں اپنی جو ہے نا جان بچاؤں۔ تو میں بھاگ کے ادھر گیا۔ میں نے سمجھا یہ کوئی اسیب زدہ عورت ہے، کیونکہ جس بلند آواز سے وہ رو رہی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا چاہے جتنا بھی یہ دور آبادی ہے، لوگ کوئی تو سن رہا ہوگا اس کا آواز، کوئی تو اس کو آ کے تسلی دے دیتا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو۔ لیکن جب میں نے دیکھا کوئی جو آدمی بھی کوئی ادھر ساتھ اور نہیں ہے، تو میں ڈر کے وہی جو آپ کو میں نے کہا کہ میں دربار میں گھس گیا۔ میں نے بولا ادھر کوئی ملنگ، کوئی مجاور، کوئی بیٹھا ہوگا، چلو میں جب تک یہ مجھے خوف ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، میں نے تصور کیا ہے یہ دور ہو جائے گا تو پھر میں نکل جاؤں گا۔ جب میں ادھر گیا تو اتفاقاً دربار میں کوئی نہ ملنگ تھا نہ مجاور تھا، چھوٹا سا دربار تھا، لیکن یہ کہ سارا دن لوگ اپنے ادھر سلام دعا کے لیے، اپنی منتوں کے لیے آتے رہتے تھے۔ تو میں جب دربار میں گھسا، آپ یقین کریں ابھی میں دربار میں گھسا اسی ڈر سے گھسا۔ وہ جو عورت تھی جو بین کی شکل میں آواز میں اور چیختی ہوئی آ رہی تھی، تو وہ جو ہے نا آوازیں جیسے دور سے ویسے سے نزدیک آتی گئی۔ خیر دربار میں گھس گیا، مجھے اور تو کچھ سجائی نہ دیا۔
اس کے بعد میں دربار میں داخل ہو گیا. دربار میں نے پھر داخل ہونے کے بعد میں نے فوراً جو ہے نا قرآن شریف اٹھا لیا اور قرآن شریف کو اپنے سینے سے لگا لیا. اس سینے لگا کے میں لحاظ کے تویز قبر کا جو تھا تویز کے نیچے میں بیٹھ گیا. تو وہ عورت ہی نے دروازہ کھلنے کا مجھے آواز آیا. جب دروازہ کھلنے کا آواز ہے تو میں اور سہم گیا. خیر وہ عورت روتے روتے ہوئی بین کرتے کرتے بین کا جو اس کا آواز اتنا زور کا تھا کہ ایسے قبرستان سارا گونج رہا تھا. تو وہ عورت آ کے سامنے میرے دربار کے بابا صاحب کے دربار کے سامنے تویز کے بیٹھ گئی. میں اس طرف بیٹھا تھا اور وہ سامنے والے تویز کے سامنے بیٹھ گئی. تو میں نے ڈر کے مارے جو دربار پہ اوپر جو بچھا ہوا تھا ہوتا ہے چادر بچھی تھی اس چادر سے میں نے آنکھیں بند کر لیا اور قرآن کو سینے سے لگا لیا اور میں نے آیتیں پڑھنا شروع کر دیا. وہ عورت روتی رہی تقریباً کافی دیر وہ عورت روتی رہی. میں نے بھی اس کے جو دردناک بین تھے میرے بھی یقین کرے سسکیاں شروع ہو گیا نا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ کیا کوئی دکھی عورت ہے یا تو سسرالیوں کی طرف سے دکھی ہے سسرالیوں کی طرف سے دکھی ہے یا انسان دنیا میں 100 انسان کے ساتھ حالات بھی تھے پر نہیں یہ کس غم کی حالت میں آئی. میں نے ایسے تھوڑا سا آنکھ اٹھایا. میں نے وہ عورت جو ہے نا مطلب مجھے کہنے کی سرائکی میں ابھی میں بولوں گا نہ رو میرا ویر نہ رو میرا ویر نہ رو میرا ویر نہ رو. یعنی جیسے ایک انسان تو کسی کو تسلی دیتا ہے. میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی میری ہمدردی کر. میں نے ایسے تھوڑا سا پھر بھی آنکھ اٹھا کے جو دیکھا تو ناظرین آپ یقین کریں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. ابھی اس سال سے بیتے ہوئے اس کو ایک زندگی کا عرصہ بیت گیا ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے رہے. وہ ایسا خوفناک چہرہ تھا ایسا خوفناک چہرہ تھا کہ میں نے اس ٹائم اگر میں تھوڑا سا آیتوں کا سہارا نہ لیا ہوتا تو شاید میرا جگر پھٹ جاتا. بس پھر دعائیں مانگی کہ پروردگارہ مجھے اس جو ہے نا مصیبت سے نجات دلا. خدا اپنے بندوں کا دعائیں رد نہیں کرتا. تو خدا نے ایسا کیا کہ وہ جو ہے نا میری خدا دعا نے اللہ نے قبول کر لی اور وہ عورت جیسے نا روتے روتے اسی بلند آواز کے ٹیمپو سے روتے روتے دروازے کی تو جان لگی. تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوا کہ ابھی یہ جا رہی ہے کیونکہ وہ میں سمجھ گیا کہ جس خوفناک چہرے والی یہ عورت ہے اگر میں نے اس کو دوبارہ دیکھا تو میں جو ہے نا برداشت نہیں کر سکوں گا. جب وہ دروازے کی طرف نکلنے لگی جس بلند آواز سے وہ روتے ہوئے تقریباً فرانگ کوسوں دور وہ روتے ہوئے اسی ٹیمپو کے ساتھ روتے روتے ہوئے دور جانے لگی. جب دور نکلی کافی قبرستان دور جب مجھے محسوس ہوا کہ ابھی یہ آواز وہ بہت دور سے چلی گئی ہے پھر میں نے حوصلہ کیا اور میں نے فوراً جو ہے نا اپنا وہ جو ہے نا چادر کو جو میں سردی تھی چادر لپیٹے ہوئی تھی میں نے اس کو اٹھایا اور میں نے قبرستان سے ایسے بھاگا کہ میں اب بتا نہیں سکتا کہ وہ جو اس ٹائم میں قبرستان سے تیز رفتاری کے ساتھ باہر نکل کے قبرستان باہر آیا. باہر آتے ہی ایک چھوٹا سا ہوٹل نما تھا. ہوٹل اس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے. وہ اس میں جب ہم نے چھوٹا سا شہر تھا 22 فیس تقریباً اس زمانے میں ہر لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ یہ کون فیملی کا یہ کون فیملی کا. جب انہوں نے مجھے ہوٹل والوں نے گھبرائے ہوئے اور اس حالت میں اس زرد حال میں دیکھا تو مجھے سیاکیں بولنے لگے خان جی ادھر آؤ خیر ہے کیا تھی گیا کتوں آدھے پہلے. میں نے جو ہے نا کہا کہ میں قبرستان سے ایسے گھس گیا تھا تو ایسے ساتھ میرے ساتھ خوفناک واقعہ پیش آیا. ناظرین اس واقعے سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس رات قرآن شریف کی بابرکت فضیلت سے میری جان بچی اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی جو ہے نا اس قرآن شریف کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اور جو ہے نا اپنا قرآن کے ساتھ ناطہ جوڑے رکھیں گے. اور ابھی اسی واقعے کے ساتھ میں آپ سے جو ہے نا بات ختم کرنا چاہتا ہوں. امید ہے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور
تعاون جاری رکھیں گے. شکریہ و سلام میرے عزیزوں.